کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی استعاذہ فرمایا کرتے تھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 5، الفاظ استعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ کل میں نے آپ کو محل استعاذہ کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن مجید شروع کرتے وقت تعوذ کو کب اور کہاں پڑھنا چاہیے، تو آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں یعنی کن کن الفاظ کے ساتھ تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2-4 باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں بہت آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعوذ کے الفاظ جو ہیں یہ حدیث کے اندر بہت زیادہ آئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو صرف تھوڑے سے بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو جو مشہور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تو بہت مشہور ہے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہو گیا۔ نمبر 3، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، نمبر 3 ہو گیا۔ اب نمبر 4، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، یہ 4 الفاظ ہیں جن کے ساتھ ہم تعوذ کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو مشہور قول ہے اور جس کو تعوذ رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جو مشہور ہے وہ وہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی 1-2 دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ اب تعوذ کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، ان تینوں کو چھوڑ کے ہم صرف تعوذ کو ہی کیوں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو 1-2 دلیل دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے آپ کو 4 استعاذہ کے الفاظ بتائے ہیں کہ تعوذ کو ہم ان طریقوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو مشہور ہے وہ کیا ہے، اسی لیے اسے استعاذہ رسول اللہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ اس طرح نہ پڑھو، آپ کیا کرو، یہ پڑھو۔ کون سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ حضرت جبریل امین نے لوح محفوظ سے اسی طرح ہی ان الفاظ کو نقل کیا ہے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی۔ نمبر 2، حضرت حسن بصری کا قول ہے جو بغیر صحابی کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی استعاذہ فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، تیسری دلیل کون سی ہے؟ علامہ دانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ادا اور ماہر قراء کے نزدیک جو الفاظ مستعمل اور مفید ہیں وہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو 3 دلیلیں دی ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے اور دوسرا اور جو حدیث والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اگر آپ دیکھنا چاہیں وضاحت تو تفسیر مظہری جلد 6 کے اندر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں پر آپ کو احادیث بھی مل جائیں گی اور دلیلیں بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گی کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے استعاذہ کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے کہ کیا کمی زیادتی کیوں ہے؟ کہیں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کہیں پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہے، کہیں پہ زیادہ ہو رہا ہے اور کہیں پہ کم، یہ کمی زیادتی کیوں ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں صرف حکم ہے، قرآن کے اندر صرف ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے لگو تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ لو شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، قرآن کی آیت میں صرف حکم دیا گیا ہے، الفاظ کا تعین نہیں ہے، اس لیے کمی پیشی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ اور کون کون سے ہیں، اور احادیث کے اندر میں نے آپ کو ایک یہ دلیل دی ہے، حضرت حسن بصری کا قول ہے وہ بھی ایک دلیل کے اندر شامل ہے، اور علامہ دانی کا جو قول ہے وہ بھی ایک دلیل کے اندر شامل ہے کہ اہل قراء جو ماہر قراء ہیں، اہل ادا کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ تعوذ کی دلیلیں ہیں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کیوں پڑھتے ہیں، یہ تعوذ کی کیا ہیں، دلیلیں ہیں۔ اس کے بعد کمی زیادتی کیوں ہے، تو یہ قرآن کے اندر ہمیں صرف حکم دیا گیا ہے، الفاظ کا تعین نہیں کیا گیا،
تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، الفاظ کی کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔